ادع إلى سبيل ربك بالحکمة والموعظة الحسنة۔ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے یہ تمہاری ضرورت اور میموری اور طاقت کے اندر میں ہے۔ بہت ساری باتیں تمہاری میموری سے باہر کی ہے، تمہاری طاقت سے باہر کی ہے، اور وہ باتیں ہم نے قرآن میں لکھی ہیں، وہ ہے الف لام میم۔ اس میں وہ باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ آپ کا کام ثواب کمانے کے لیے خالی دیکھ کر پڑھ لینا ہے اور سن لینا ہے۔ اس میں جو راز کی باتیں ہیں وہ آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ یہ دنیا ہونے کے بعد، ختم ہونے کے بعد کیا ہوگا، وہ راز کی باتیں اسی میں ہے، چھپی ہوئی ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اصل یکساں سول کوڈ قرآن مجید ہے۔ جو مانے گا کامیاب ہوگا، جو نہیں مانے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اس دنیا کے بنانے والے اللہ کی ذات ہیں۔ ہر چیز کا بنانے والا اس کی حقیقت سے واقف ہوتا ہے، اس کی عمر لکھتا ہے، اس کا ایکسپائری ڈیٹ لکھتا ہے، اور اس سے کا فائدہ لکھتا ہے، اور اس کا نقصان بھی لکھتا ہے، سائیڈ ایفیکٹ بھی لکھتا ہے، اور نقصان اور سائیڈ ایفیکٹ کا نہ ہو اس کا وہ طریقہ بھی بتاتا ہے، کیونکہ اس چیز کو اس نے بنایا ہے۔ بنانے والا اپنی چیز کی حقیقت کو جانتا ہے، اس لیے اس کے استعمال کے طریقے بھی وہی بتا سکتا ہے، اور اس کے فوائد بھی وہی بتا سکتے ہیں، اور اس کے نقصانات اور سائیڈ ایفیکٹس اور وائرس بھی وہی بتا سکتے ہیں۔ اسی لیے قانون بنانے والا جو چیز کو بناتا ہے وہی قانون بنا سکتا ہے، دوسرا نہیں بنا سکتا۔ اس دنیا کے بنانے والے جو رب اصلی ہے وہ اللہ ہے، جس کو سنسکرت والے ایشور کہتے ہیں، اور جس کو انگریزی والے گاڈ کہتے ہیں۔ اور یہ جو بھگوان بولتے ہیں یہ اللہ اور ایشور کے مقابلے میں نہیں ہے۔ یہ تو ایک مانی ہوئی چیز کو اللہ مان کر کے اللہ تک پہنچانے والے جو بیچ میں ہیں اس کو محترم معظم سمجھ کر اللہ کو چھوڑ کر اسی کو مان لینے، اس کو لوگ بھگوان کہتے ہیں۔ بھگوان مانا اللہ اصلی کے نہیں ہے۔ آپ کو مانا سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کون ہے، بھگوان کون ہے، اور ایشور کون ہے، اور گاڈ کون ہے۔ ایشور کا انگریزی مانا گاڈ ہے، ایشور کا سنسکرت اور ہندی مانا ایشور ہے، اور عربی مانا اللہ ہے، فارسی مانا خدا ہے۔ یہ جو بھگوان بولتے ہیں یہ بھگوان بیچ میں لگتو ہے، وہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ مان لیا ہے، جیسے کوئی بزرگ ہے، مر گئے، اچھا کام کرتا تھا، دعا کرتے تھے، قبول ہو جاتی تھی، لوگ اس کے لیے مرنے لگے، اس کے در پر جانے لگے، اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے، اور اس کو کہنے لگے تو بیٹا دے دے، تو بیٹی دے دے، اور اس سے مرادیں مانگنے لگے، تو اس کو بھگوان مان لیا۔ وہ دنیا میں جتنے بھگوانات ہیں، بھگوان سے ہے، وہ کیا ہے، وہ بزرگوں کی تصویر کی پوجا ہے۔ مالائل کی پوجا، ادریس کی پوجا، فرشتے کی پوجا، گائے بیل اور اونٹ اور بکریوں اور چوہے اور کتے اور بلیوں کی پوجا، یہ بھگوان ہے۔ کیوں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے ہم کو ملا دے گا۔ بھلا چوہا اللہ سے ملائے گا؟ بتائیے آپ، کتنا دماغ خرابی کی بات ہے۔ ایک پتھر جس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے وہ اللہ سے کیسے ملا دے گا؟ اصلی رب سے کیسے ملا دے گا؟ جو اپنی پیدائش میں اپنے رب کا محتاج ہے وہ اللہ سے کیسے ملا دے گا؟ یہ عقل کی بات ہے نا۔ اسی لیے اس کا معنی بھگوان نہیں ہے، وہ ایک بیچ کا لڈو ہے جس کو لوگوں نے اپنے طور سے مان لیا۔ آج بھی کوئی وزیر اعظم مر جاتے ہیں اور اس کو ہم مانتے تھے تو اب ہمارا بھگوان ہو گیا، اس کی پوجا پاٹ آلہ مالا ڈالنے شروع کر دیے۔ یہ اللہ نہیں ہے، یہ بھگوان بیچ کا لڈو ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اسی طریقے سے آپ سمجھیے کہ اصل اللہ کو ہمیں ماننا ہے، غیر اللہ کو نہیں ماننا ہے۔ جو روزی دیتا ہے، جس نے ماں کے پیٹ میں جسم کو بنایا، جس نے رگ و ریشے کو سجایا، جس نے آنکھ کو آنکھ کی جگہ فٹ کیا، جس نے کان کو بہترین انداز میں بنایا، جس میں سماعت کی قوت عطا فرمائی، جس نے پردہ سماعت کی تخلیق کی، جس نے ہاتھ بنائے
ہاتھ میں 5 انگلیاں بنائی اور اس میں چھوٹے بڑے کی قد بنائی اور جس نے سانس لینے کی قوت عطا فرمائی اور جس نے ہمیں گردے دیے، جس نے ہمیں کڈنی اور بدن کے پارٹس دیے، جو کھانے کے بعد دنیا کی تمام چیزوں کو جو انسان کھاتا ہے وہ بدن میں جانے کے بعد ہضم کرنے کی طاقت والی چیز بنائی اور اسے پتا بنایا، جس نے آنت بنائی، جس نے ہمارے کھانے کی چیزوں میں سے نکال کر اور مرد نکال کر ہمیں قوت عطا فرمائی اور فضلات کو اور گندگی کو باہر کیا اور باہر نکلنے کے راستے بنائے، وہ رب جس نے انسان کو بنایا، جس نے چرند پرند اور دنیا کی تمام چیزوں کی تخلیق کی، جو نہیں تھا بغیر نمونے کے جس نے پیدا فرمایا ہے، وہ رب ہے، وہ اصلی رب ہے۔ تو قانون بنانے کا بھی حق وہی رکھتا ہے جو آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، ندی، نالے، دریا، پہاڑ، زمین کے اندر کی چیزیں، زمین کے خزانے اور بے شمار مخلوقات، ہوا اور اس کے اندر کی مخلوقات، سمندر، پانی اور اس کے اندر کی مخلوقات اور آسمان سے اوپر عرش اعظم کے اوپر کی چیزیں، عرش کے اوپر کیا ہے، زمین کے نیچے کیا ہے، ان تمام چیزوں کی حقیقت جو انسان کبھی جان نہیں سکتا ہے، ان تمام چیزوں کو چونکہ وہ رب اور اصلی اللہ جانتے ہیں، وہ اصلی ایشور جانتے ہیں اور وہ اصلی گاڈ جانتے ہیں، اسی لیے وہی رب بتائے گا کہ آگ سے فائدہ کیسے حاصل کر سکتے ہو، پانی سے کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہو اور ہوا سے کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہو، ان چیزوں میں کس سے تمہارا فائدہ ہوگا، کتنا فائدہ ہوگا، کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہو اور کیسے نقصان سے بچ سکتے ہو، کن ذرائع سے تم نقصان سے بچ سکتے ہو، اس لیے وہی بتائے گا، وہی قانون بتائے گا اور وہی کہے گا کہ اس کو ایسے استعمال کرو، اس کو ایسے استعمال کرو اور یہ چیزیں فلاں کام میں آتی ہیں، یہ چیزیں فلاں کام میں آتی ہے، وہی بتائے گا۔ انسان نہیں بتا سکتا ہے، کوئی انسان سورج کے بارے میں قانون نہیں بنا سکتا ہے، پوری دنیا کا آدمی بیٹھ کر سورج کے بارے میں قانون بنا کر بیٹھے اور 1000 صفحہ میں دفتر میں لکھ دے کہ سورج کے بارے میں آج سے قانون یہ رہے گا کہ وہ پچھم سے نہیں، وہ مشرق سے نہیں، پورب سے پچھم سے نکلے گا اور اتر میں جا کے ڈوبے گا، یہ قانون پاس کرنے کے بعد بھی ہوگا کیا؟ یہ بل پاس کرنے سے سورج بدل جائے گا؟ ہوا آج سے نہیں چلے گی، ہمارے قانون کے مطابق ہوا چلے گی، ہم جس کو جتنا ہوا دیں گے وہ اتنا ہی سانس لے سکتا ہے، اس سے زیادہ سانس نہیں لے سکتا۔ دنیا کا سب سے بڑا دانشوران اور قوم و ملت کے سمجھدار بیٹھ کر کے ہوا کے بارے میں قانون بنائے کہ ہم ہوا کو اپنی مرضی سے اور اپنے بنائے ہوئے قانون کے مطابق استعمال کریں گے اور چلائیں گے، تو ہو سکتا ہے؟ یہ چل سکتا ہے؟ آپ بتائیے، چل سکتا ہے؟ آگ کو ہم اپنے مرضی سے استعمال کریں گے، ہم جس کو کہیں گے وہ استعمال کرے گا، آگ دوسرا استعمال نہیں کر سکتا۔ کیا یہ قانون دنیا میں چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا۔ پانی کے بارے میں کوئی قانون بنانے کے لیے بیٹھ جائے، کیا وہ چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا۔ زمین پرتھوی کے بارے میں کوئی قانون بنانا شروع کر دے کہ یہ قانون ہمارے طریقے سے قانون چلے، زمین رہے گی اور گردش کرے گی، ہمارے قانون سے گردش کرے گی، ہمارے قانون سے زلزلہ آئے گا، ہم چاہیں گے تو زمین پھٹے گی، نہیں تو نہیں پھٹے گی، ہم چاہیں گے تو آسمان پر اڑ جائیں گے، ہم چاہیں گے تو ستارے کو ٹکڑے کر دیں گے، ہم چاہیں تو ستارہ ہماری مرضی سے روشنی دیں گے، ہم چاہیں گے تو ہماری مرضی سے آسمان کا چاند روشن کرے گا۔ آج سے آدھی رات چاند جو ہے جلن والی روشنی دے گا اور آدھی رات میں سورج کی طرح روشنی دے گا، سورج نکلے گا نہیں، رات میں آدھے رات میں سورج نکلے گا اور آدھے رات کے بعد چاند نکلے گا۔ ایسی کمیٹی تیار ہو جائے اور ان چیزوں پر اپنا قانون بنانے لگے تو کیا قانون پاس کرنے کے بعد بھی وہ استعمال میں آ سکتا ہے؟ کیوں؟ اس کے بنانے والے وہ رب ہے جس نے اس کو بنایا ہے، اس نے اس کو کام پر لگا دیا اور جس نے کام پر لگا دیا
وہ بنانے والے نے اپنی مرضی سے اور اس کی حقیقت کو جاننے کا بعد اس کو ڈیوٹی دے دیا ہے. وہ اپنے مالک کی ڈیوٹی سے الگ نہیں ہو سکتا ہے, دوسرے کی ڈیوٹی کو قبول ہی نہیں کر سکتا ہے, دوسرے کے حکم پر وہ عمل ہی نہیں کر سکتا ہے. اس لیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو جس چیز کا بنانے والا ہے, بنانے والا اپنی مرضی سے جس کو بنایا ہے وہ اس کے اوپر حکم چلا سکتا ہے اور اس پر قانون نافذ کر سکتا ہے. اسی طرح سے اس دنیا میں انسان, جنات اور دوسری مخلوقات, جاندار جو بنائے ہیں وہ بنانے والا اللہ ہے, انسان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے, انسان کو زندگی دینے والا اللہ ہے, دنیا کی تمام چیزوں کو زندگی دینے بخشنے والا اللہ ہے. لہذا یہ انسان کیسے کھائے گا یہ اللہ فیصلہ کرے گا, یہ انسان کیسے دیکھے گا یہ اللہ فیصلہ کرے گا, یہ انسان کیسے سنے گا یہ اللہ فیصلہ کرے گا, یہ انسان کیسے گرفت میں لائے گا, یہ ہاتھ سے کیسے استعمال میں لائے گا یہ اللہ فیصلہ کرے گا, یہ انسان اپنے پاؤں سے کیسے چل سکتا ہے یہ اللہ فیصلہ کرے گا. اس انسان کی زندگی کا قانون کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے, لہذا وہ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا. ہاں, انسان بنے ہوئے قانون کو یوز کرنے کے لیے ایک ترتیب اور چارٹ تیار کرتا ہے, اور وہ ہے اس کا بنایا ہوا مصنوعی قانون جو کبھی اس کے ماحول اور اس کے سچویشن سے ایک موقع سے ٹھیک رہتا ہے, اور جب وہ قدرتی طور پر سچویشن بدل جاتا ہے تو اس کا قانون بھی بدل جاتا ہے. تو قانون وہ ہے جو کبھی بدلتا نہیں ہے, اور وہ ہے یکساں سول کوڈ. اور قانون وہ جو انسان بناتا ہے اور ایک حال میں, ایک ماحول میں سوچ کر کے ہمارے لیے یہ چیزیں ضروری ہے تو بیٹھ کر کے ایک چیزوں کو ترتیب دیتا ہے, اور وہ ترتیب تھوڑے دنوں تک چلتی ہے, اور پھر قدرتی طور پر آب و ہوا ماحول کی جب الٹ پلٹ ہوتی ہے تو وہ بدل دیتا ہے, اور بدلنے پر مجبور بھی ہو جاتا ہے. یہ قانون یکساں سول کوڈ نہیں ہو سکتا. لہذا انسان جو چاہ رہا ہے کہ ہم اپنے بنائے ہوئے قانون کو ایک خاص مذہب سے اور ایک خاص ذہن کی تخلیق سے اور ایک خاص چلن کے چلنے والے لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا ایک قانون بنائیں اور ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی اور جتنے مذاہب کے لوگ ہیں سب کے اوپر زبردستی ٹھوک دے, یہ ہونے والا نہیں ہے. یکساں سول کوڈ یہ اس کو نہیں کہتے ہیں, اس کو ظلم کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تمہارا بنایا ہوا آج تو تم نے بنایا, کل اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. کیوں؟ اس دنیا کے نظام کو میں تبدیل کرتے رہتا ہوں. قرآن نے کہا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. ہم زمانے کو بدلتے رہتے ہیں, ہم انسانوں کی صورتوں کو بدلتے رہتے ہیں, ہم فضا کو بدلتے رہتے ہیں, ہم بستیوں کو بدلتے رہتے ہیں, ہم جنگلوں کو بدلتے رہتے ہیں. جو ہمارے قانون کو ایکسپٹ کرتا ہے اور مانتا ہے وہ بدلتے ہوئے حالات میں بھی اچھے رہتے ہیں. جو ہمارے قانون کو ایکسپٹ نہیں کرتا وہ بدلتے ہوئے حالات کے دھارے میں بگڑ کر خراب ہو جاتا ہے. ایک انسان اپنے ماحول میں اللہ کے ماحول میں فرق کرتا ہے, اللہ کے ماحول سے ہٹ کر رہتا ہے, اللہ اس کو موقع دیتا ہے, لمبی لمبی عمریں دیتا ہے, موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا, اللہ کے حکم کے مطابق اور اچھا سول کوڈ قرآن کے مطابق نہیں چلتا ہے. اللہ کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. ہم زمانے کو بدل دیتے ہیں. کل جہاں آبادی تھی وہاں قبرستان ہے, میں نے بدل دیا. آج جہاں قبرستان ہے کل وہاں آبادی تھی, میں نے بدل دیا. آج جہاں سمندر ہے کل وہاں بستیاں موجود تھی, چہل پہل تھا, آبادی تھی, میں نے بدل دیا. سری رنگ پٹن کے جنگل کو دیکھیے, ٹیپو سلطان کے زمانے میں وہ کھنڈرات شہر تھا اور وہ ریاست میسور کی راجدھانی تھی. آج کھنڈر میں تبدیل ہے, جنگلات اور اس میں کیڑے مکوڑے رہ رہے ہیں. کبھی شہر تھا, آج میں نے اس کو جنگل بنا دیا.
ہماری مرضی ہے، میری زمین ہے، میرا مقام ہے اور میری تخلیق ہے، میری چیزیں ہیں، میں بناتا ہوں، تم کون ہوتے ہو بنانے والے؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، میں زمانے کو بدلتا رہتا ہوں۔ جو شخص بدلتے زمانے پر اپنی گرفت کرنا چاہتا ہے اور جس کو میں نے میموری محدود دیا ہے، وہ اس محدود میموری سے ہماری تخلیق میں فیصلہ کرتا اور ججمنٹ کرتا ہے اور یکساں سول کوڈ کے نام سے امت کو اور لوگوں کو تکلیف دیتا ہے۔ یہ تو اخلاص نہیں ہے، یہ ظلم اور زیادتی ہے، اور جو ظلم کرے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ظلم کرنے والوں کے لیے عذاب علیم میں نے تیار کر رکھا ہے۔ اور جو نیک کرنے والے، نیکی کا کام کرنے والے ہیں، نیکی کا کام کرنے سے مراد ہے اللہ کے قانون کو مان کر چلنے والے ہیں، اللہ کے قانون کو مان کر دیکھنے والے ہیں، اللہ کے قانون کو مان کر سننے والے ہیں، اللہ کے قانون کو مان کر کھانے والے ہیں، حرام سے بچتا ہے، حلال سے بچتا ہے، اور حرام سے بچتا ہے اور حلال کو استعمال کرتا ہے۔ تو حلال چیزیں جو استعمال کر رہا ہے اور حرام سے جو بچ رہا ہے وہ اللہ کے قانون پر عمل کر رہا ہے۔ ہم زمانے کے اندر اچھے اور برے حالات پیدا کرتے ہیں، اس لیے دنیا میں یکساں سول کوڈ یہی ہے کہ جو میں بتا رہا ہوں، الف لام میم، راز کی باتیں ہیں، کوئی نہیں جان سکتا، میموری میں کسی کی نہیں آ سکتی، وہ باتیں اس میں ہے، اس لیے میں نے اس کو چھپا دیا۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہی یکساں سول کوڈ ہے، یہی قانون اعلیٰ ہے، یہی قانون اعظم ہے۔ اس پر عمل کرو گے تیری آنکھ ٹھیک رہے گی، اس پر عمل کرو گے تیرا دماغ ٹھیک رہے گا، اس پر عمل کرو گے تو راحت میں رہو گے، اس پر عمل کرو گے تیرے بدن میں طاقت پیدا ہوگی، اس پر عمل کرو گے سماج میں اچھائی پیدا ہوگی، اس پر عمل کرو گے اخلاق حسنہ پیدا ہوں گے، اس پر عمل کرو گے تو سماج میں اچھا قانون بنے گا، اس پر عمل کرو گے غریبوں کی مدد ہوگی، اس پر عمل کرو گے تو امیر غریب میں فرق نہیں کرو گے، اس پر عمل کرو گے انسانیت کی بنیاد پر سماج کی تشکیل ہوگی۔ اس لیے اس میں شک مت کرو، جو شک کرتا ہے وہ اپنی مرضی کی چلن پر چلتا ہے اور اپنی مرضی کی چلن کا قانون نافذ کرنے والا یہ یکساں سول کوڈ نہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دیتا ہے، جو ایمان لائے ہیں اور اس کو دھوکہ دیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس کو سمجھنا اس بات کو ہے کہ اصل قانون بنانے کی حق اللہ کی ذات ہے، اور وہ اعلان کر رہا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہی یکساں سول کوڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو نافذ کرو اور اس کو لاگو کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اس سے فائدہ وہی حاصل کر سکتا ہے جو اس کوڈ کو مانتا ہے اور اس کی تخلیق کو سمجھتا ہے اور اس کے اوپر اپنی زندگی ڈھالنے کے لیے اس کو اپنی زندگی میں لاتا ہے۔ اور جو اس کو مانتا ہے اور جو اس کو نہیں مانتا ہے وہ دھوکے میں ہے، جو اس کو نہیں مانتا ہے وہ گھاٹے میں ہے، جو اس کو نہیں مانتا ہے وہ خسارے میں ہے، اور جو اس کو نہیں مانتا ہے وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ یہ کتاب کو جو مانا وہ ہدایت پر آئے گا، اس کتاب کو جو چھوڑے گا وہ ظلم و زیادتی کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا، دوزخ میں جائے گا۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ کتاب تمہارے سمجھ میں آنے والی باتوں کو بھی سمجھاتا ہے اور تمہاری سمجھ میں آنے والی باتوں کو، نہ سمجھ میں آنے والی باتوں کو بھی سمجھاتا ہے۔ اگر سمجھ میں آ گیا تو بھی مان لینا ہے، اگر سمجھ میں نہیں آیا تو بھی مان لینا ہے، اس لیے کہ اس کے غیب پر جو مانے گا وہی آدمی جنت میں جائے گا، دنیا میں سکون پائے گا۔ ہدی للمتقین، ہدایت والا چراغ ہے جو متقی بنتا ہے اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے۔ متقی سے مراد قرآن کے قانون کو مان کر اپنی زندگی میں لاتا ہے، اسی کو یہ ہدایت دیتا ہے۔ قرآن کے قانون کو چھوڑ کر اپنی
مرضی کی چلن کو جو اختیار کرتا ہے، اپنی کمیٹی بنا کر جو قانون نافذ کرتا ہے اور دوسرے پر تھوپتا ہے اور اس کو زبردستی کہتا ہے کہ یہی کر، تیری عمر بہت کم ہے، تم جلدی مر جاؤ گے، قرآن کا حکم باقی رہے گا۔ جب تم اپنا حکم سورج پر نہیں چلا سکتے، چاند پر تم نہیں چلا سکتے، دریا کی طغیانی پر نہیں چلا سکتے، اور زمین کے اندر کی گہرائی پر نہیں چلا سکتے، ہوا کے طوفان پر نہیں چلا سکتے، آسمان پر نہیں چلا سکتے، ساتوں آسمان کی مخلوقات پر نہیں چلا سکتے، عرش اعظم کی مخلوقات پر نہیں چلا سکتے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور سیارے پر تیرا حکم نہیں چل سکتا۔ اگر تو نے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو جیسے سمندر میں پانی کا جہاز لے جا کر کے تم نے بڑے بننے کی کوشش کی تو سمندر نے تم کو نگل لیا، اور اس کی تحقیق کے لیے دوبارہ جہاز پانی کا آپ دوست تم نے پانی کے اندر کو چھوڑے تو تم کو اللہ چھوڑا نہیں ہے، تم کو وہاں دبوچ لیا ہے۔ قرآن کہتا ہے میرے حکم کے خلاف میں اور میری مرضی اور اپنی میموری کے خلاف میں جاؤ گے، تم اپنے لیے نقصان اٹھاؤ گے، لہذا تمہارے اوپر یہ واجب ہے کہ اس کتاب کو یکساں سول کوڈ تسلیم کرو اور اس کے خلاف میں تم کسی پر اپنا فیصلہ مت تھوپو۔ یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو مانتا ہے وہی ہدایت پر رہتا ہے۔ ھدی للمتقین، متقی کون لوگ ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ قرآن کہتا ہے متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان بالغیب لاتا ہے، مطلب قرآن کہتا ہے سمجھ میں آیا تو بھی مانتا ہے، قرآن کوئی حکم دیتا ہے سمجھ میں نہیں آیا تو بھی مانتا ہے، قرآن کہتا ہے مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، عقل سمجھ میں نہیں آتی، عقل کو سمجھ میں نہیں آتی پھر بھی مانتا ہے، آمنا و صدقنا، اٹھنا ہوگا یہ عقیدہ ہے۔ قرآن کہتا ہے مرنے کے بعد فرشتے آتے ہیں، عقل سمجھ میں نہیں آتی، ایماندار کہتا ہے مانتا ہوں، آمنا و صدقنا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے مرنے کے بعد مرنے کے وقت میں تکلیف ہوتی ہے، نظام کے عالم میں 7 سمندر کا پانی پلا دیا جائے پھر بھی پیاس نہیں بجھتی ہے، اور برے لوگوں کے ساتھ برا معاملہ ہوتا ہے، اچھوں کے ساتھ اچھا معاملہ ہوتا ہے۔ یہی یکساں سول کوڈ ہے، اس کو مانو گے تو موت کے وقت میں آسانی میں رہو گے، اس کو نہیں مانو گے تو موت کے وقت میں پریشانی میں رہو گے۔ 7 سمندر کا پانی پلا دیا جائے گا، تمہاری پیاس نہیں بجھے گی، اور اعمال بد کا تجھے نتیجہ ملے گا۔ ماننے والوں کے لیے ہدایت ہے، وہ متقی ہے، لہذا پہلے مانو، ایمان لاؤ۔ الذین یؤمنون بالغیب، قرآن کہتا ہے جنات موجود ہے، عقل ماننے کو تیار نہیں، لہذا قرآن کی بات کو مانا جائے گا اور یہی قانون کو ہم مانیں گے، یہی یکساں سول کوڈ ہے۔ نہیں مانو گے تو تم خطرے میں ہو۔ اللہ اپنی مرضی سے تم کو یکساں سول کوڈ بنانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ ہندوستان کے کچھ لوگ پاگل ہو گئے ہیں، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہر کچھ قرآن سے کرتا ہے، ریسرچ قرآن سے کرتا ہے، آسمان پر قرآن کی آیت پر غور کر کے پہنچا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور سیارے کے علم کو قرآن مجید کی روشنی پر وہ عمل کر کے وہ اپنی تحقیقات کو سامنے لا رہا ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں کوئی عجوبہ بات لکھی ہو اور انسان اس کو دیکھ کر چونکتا ہو اور اس پر ریسرچ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہو، کوئی دنیا کی ایسی کتاب نہیں ہے۔ نہ یہودی کی کتاب تلمود ہے، نہ غیروں کی کتاب رامائن ہے، نہ غیروں کی کتاب مہابھارت ہے۔ انسان کو تخلیق کائنات کے بعد اور پیدائش انسان کے بعد اللہ نے جو سب سے بڑا یکساں سول کوڈ دیا ہے اور سب سے بڑی کتاب دیا ہے، جس کے حکم اور جس کے مطابق سورج، چاند اور ستارے اور دنیا کا یہ نظام قائم ہے، اور اس کے حکم کے ذرہ برابر بھی دنیا کی چیزیں الگ نہیں جا سکتی ہے، تو وہ ہے قرآن مجید۔ اور لوگوں کو حیرت ہوتی ہے، پڑھتے ہیں لوگ تو اس کو حیرت ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ 7 آسمان ہے، اب لفظ 7 پر اس کو حیرت ہوتی ہے، یہ تحقیق میں لگا ہوا ہے کہ ایک آسمان کون سا ہے اور 7واں آسمان کون سا ہے۔ اللہ نے کہا جو دیا وہی کر، آتاکم الرسول فخذوہ،
وما نهاكم عنه فانتهوا، جتنا دیا ہوں اتنا کر، اور جتنا کہا کرنے کے لیے اتنا ہی کر، اور جس سے منع کیا اس سے رک جا، اس سے آگے بڑھو گے تو تم خطرے میں پڑو گے۔ تم چاہتے ہو کہ سورج کے گولے میں گھس جائے اور سورج کے اندر کی وہ حقیقت معلوم کر لے جو نور الہی سے منور ہے، تو نور الہی کے اندر تم جاؤ گے تو تیرا جسم چل جائے گا۔ جہاں فرشتے کو بھی آگے جانے کی اجازت نہیں ہو سکی، جہاں عرش آدم پر جانے کے لیے جبرائیل فرشتے نے اپنے جانے کے اپنے سفر کو پسپون کر دیا، وہاں سے آگے جانے کی تو کوشش کرتا ہے، تو سورج میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو چاند کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو سمندر کی طغیانی میں جا کر اللہ کی مرضیات کو فیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تیری نیت اگر خراب ہے تو قرآن کو نہیں مان رہے ہو تو پھر تم جا کے ڈوب جاؤ گے۔ پتہ ہے نبی میموری کتنی ہے انسان کی؟ سمندر میں جو وہ جہاز ڈوب گیا تھا، اس کی تلاش کے لیے گیا ہے، پورا جگہ آ رہا ہے، وہ پاکستان کا سب سے بڑا مالدار آدمی، 3 آدمی گئے اور وہ ڈوب گئے۔ اللہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہماری تخلیق کے خلاف کام کرو گے تو تم اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال رہے ہو، اپنے آپ کو موت میں ڈال رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نے کہا مان لو، پہلا کام ہے ایمان لاؤ، آمنو ایمان لے کے آؤ، اور دوسرا کہا الذین آمنوا بالغیب، مطلب جو تم کو معلوم نہیں ہے اور جو علم تم کو تمہاری عقل تیار نہیں ہے سمجھنے کے لیے، اس کو بھی مان لو۔ تو کیا ہے؟ مرنے کے بعد اٹھنا ہوگا، مان لو۔ قبر میں عذاب ہوگا یا راحت ملے گی، مان لو۔ میدان محشر قائم ہوگا، مان لو۔ میدان عرفات میں ساری دنیا کے انسان جمع ہوں گے، مان لو۔ آسمان سے 8 فرشتے، ثمانیۃ ازواج قرآن مجید میں ہے، آسمان سے 8 فرشتے کرسی کو اٹھائے ہوئے لفٹ کی طرح میدان عرفات میں، میدان محشر میں اٹھا کر لائیں گے، مان لو۔ عقل ماننے میں تیار نہیں ہے، ماننا پڑے گا، مان لو۔ مرنے کے بعد جنت میں جانا پڑے گا نیک لوگوں کو، مان لو۔ مرنے کے بعد جو پورے یہاں دنیا میں زبردستی تھوپ رہے تھے، یکساں سول کوڈ جو تھوپ رہے تھے، وہ تھوپنا چھوڑ دو اور قرآن کو مان لو۔ اور انسان مخلوقات الہی، انسان کو آزادی دو۔ اللہ نے اس کو آزاد پیدا فرمایا ہے، اس کو کھانے پینے سونے اٹھنے بیٹھنے جاگنے سننے سمجھنے دیکھنے اور قوت میموریہ جو کچھ بھی اللہ نے آزاد دیا ہے اس کو سوچنے پر، اس کے لیے راشن پانی اور اس کی سہولتیں، سماج کی صحیح تشکیل، ہمدردی محبت، ایک دوسرے کے ایسے قرآن اور حدیث سے قانون چھانٹ کر اور دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرو، اخلاص پیش کرو، محبت پیش کرو اور دوسرے کی مدد کرو، غریبوں کی مدد کرو، ایک دوسرے سے مل کر رہو اور مسجدوں کو بھرو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اچھا برتاؤ کرو، گالی مت دو، کینہ مت رکھو، چوری مت کرو، زکات دو اور صدقات دو، فطرہ دو اور کسی کی کام آ جاؤ، کسی کی بیماری کا علاج کرا دو، کسی کو دنیا میں آسانی اور سہولت رکھو، دوسرے کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو اس کی مدد کرو۔ یہ قرآن سکھاتا ہے، قرآن یکساں سول کوڈ یہ بتاتا ہے۔ قرآن یہ نہیں بتاتا کہ ہم جس مذہب پر اس مذہب پر کام پکڑ کے میری بات مانو، ہم بت پرستی گئے تو تم بھی بت پرستی کرو، ہم کھاتے ہیں بیل تو تم گدھا کھاؤ، یہ نہیں ہے، گدھا کھانے نہیں دیں گے، بیل کھانے نہیں دیں گے، گائے کھانے نہیں دیں گے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یکساں سول کوڈ یہ نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے ایمان والا یہ نہیں کر سکتا، ظالم اور شیطان یہ کرتا ہے، یہ اخلاص کے خلاف ہے، یہ معاشرت کے خلاف ہے، یہ دین کے خلاف ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، اس بات کو بھی مانو جو غیب میں تمہارا علم ہے، نہیں ہے تمہارا وہاں تک علم، اس کو بھی مانو۔ اور قرآن سمجھاتا ہے اس کو بھی مانو، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور جب مان لیے ہو اللہ کے عجوبے کو دیکھتے ہو تو اتراؤ نہیں، تکبر نہیں کرو، فوراً سر جھکا کر سجدے میں چلے جاؤ۔ سورج کی روشنی کو دیکھ کر اس کی طاقت کے سامنے اس کو اللہ مت مانو، بلکہ اس کے بنانے والے کی تعریف میں کہو الحمدللہ رب العالمین۔ وہ رب ہے جس نے اتنا روشن سورج بنایا،
اس سے ڈر کر اسی کو خدا مان لیے. یہ اللہ کے ساتھ انصاف نہیں ہے, یہ اخلاص نہیں ہے, یہ شرک ہے. اخلاص یہ ہے کہ تم اس رب کو مانو جس نے ایسی مخلوق پیدا کی, اور اس رب کو مانو جس نے چاند پیدا کیا, اس رب کو مانو جس نے ستارے بنائے, اس رب کو مانو جس نے بزرگوں کو توفیق دی عبادت کی اور اپنے رب اپنے پاس قریب کیا, اس رب کو مانو جس نے ایک ہی پانی سے کڑوا اور میٹھا دونوں درخت اور پھل پیدا فرمائے, اس رب کو مانو, اس کی حمد و ثنا گاؤ. دوسرے کی کیا کرتے ہو؟ اس لیے کہا قرآن نے ایمان لاؤ غیب پر. یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ, یعنی دوسروں کی مدد کرو اور ایک اچھی معاشرت کی تشکیل کرو, یہ قرآن کہتا ہے.